السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آنے والا بابرکت مہینہ عید الاضحیٰ کا ہے اور اس کی 10 تاریخ کو لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے، قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے، قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا برکتیں پر فرماتا ہے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس سے ہم کو ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اون کہتے ہیں بھیڑ کو۔ بھیڑ کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالی کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدائے تعالی کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسری جگہ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو 2 ذبح ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کروں، تو میں دوسرا دمبا حضور کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ وسعت یعنی اتنا پیسہ ہو کہ اس پر قربانی واجب ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ نماز ادا نہ کرے عید کی۔ ایک جگہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم بقرعید کا چاند دیکھو اور تم میں کا کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال مڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے، یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد جو کوئی بھی حضرات قربانی کرے گا اس کو چاہیے کہ پہلی تاریخ سے جب تک اس کی قربانی نہ ہو وہ نہ بال کٹائے اور نہ ناخن ترشوائے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناخن کٹوانے اور بال ترشوانے کو منع کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا۔